السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، مصطفی کمال ataturk ہمیشہ سے ایک متنازع شخصیت رہی ہیں۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو ان چند حقائق سے آگاہ کریں گے جنہیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ معزز ناظرین، آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی اور مستند ویڈیوز سے آپ حضرات مستفید ہوتے رہیں، اور ہماری ویب سائٹ اردو بولو کا ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ تاریخی ترک سیریز بھی دیکھتے رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، جدید ترکی کے قیام کے بعد مصطفی کمال ataturk اور ان کے حواریوں نے موجودہ ترکی سے اسلام اور اسلامی شاعر کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ مصطفی کمال ataturk کہا کرتا تھا کہ اسلام عرب کے بدوؤں کے لیے تھا، اب اسلام ختم ہو چکا ہے، آج کی دنیا میں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح جب خلافت عثمانیہ پر برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے چڑھائی کی تو پوری دنیا میں خلافت کے حق میں تحریکیں چلائی گئیں۔ ہندوستان میں بھی تحریک خلافت چل پڑی جس کی قیادت مولانا محمد علی جوہر کر رہے تھے، اور برطانیہ کو اس بات پر راضی بھی کر لیا تھا کہ وہ پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے ترکی میں موجود خلافت عثمانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر برطانیہ اور اس کے اتحادی ماضی کے لگائے گئے زخموں کا بدلہ آج لینا چاہتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، فوج کی اکثریت کی کمان مصطفی کمال ataturk کے پاس تھی۔ 1920 عیسوی کے بعد خلافت برائے نام رہ گئی تھی اور ترکی کے اکثر علاقے یا تو اتحادی افواج کے قبضے میں تھے یا پھر مصطفی کمال ataturk کے ماتحت تھے۔ اسی بنا پر بر صغیر میں تحریک خلافت کے رہنما مولانا محمد علی جوہر نے مصطفی کمال ataturk کو ایک خط لکھا جس میں انہیں یہ ہدایت کی کہ اتحادی افواج کے نکلنے کے بعد خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے۔ جواب میں ataturk نے ایک ایسا جملہ کہا ناظرین جسے سن کر آپ سب کے ہوش اڑ جائیں گے، مولانا صاحب یہ خلافت کافی عرصے سے ہمارے اوپر بوجھ تھی، ہم نے اسے بہت برداشت کیا، اب مزید اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو اس بوجھ کو اٹھا لیں۔ نعوذ باللہ، خلافت جیسے مقدس فریضے کو بوجھ کہنا یقیناً کم عقلی تھی، اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا چاک کر دی قبا خلافت کی ترک نادان نے۔ علامہ اقبال نے مصطفی کمال ataturk کو نادان ترک کہا۔ اسی طرح عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید بھی اپنے دور کے ایسے نوجوان ترکوں کو نادان کہا کرتے تھے کیونکہ یہ دشمن کے جھانسے میں آ چکے ہو۔ بہرحال مولانا محمد علی جوہر ataturk کا یہ جواب سننے کے بعد بہت مایوس ہوئے اور سوچا کہ جب اپنوں کو ہی قدر نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پھر تاریخ نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور ایک جدید ترکی وجود میں آیا۔ جدید ترکی کے قیام کے بعد اسلام کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیا گیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ معزز ناظرین و سامعین، آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین و سامعین، دراصل مصطفی کمال ataturk ایک فوجی تھا اور خلافت عثمانیہ کی ابتدا سے لے کر عروج تک اور پھر زوال تک فوج ہمیشہ متنازع رہی، چاہے وہ ینیچری ہوں یا پھر غیر ترک فوجی دستے ہوں۔ ہر دور میں فوج اور حکومت کے درمیان مسائل رہے ہیں۔ ataturk کے ابھرنے کے دوران خلافت عثمانیہ چاروں طرف سے دشمن کے گھیرے میں تھی۔ مصطفی کمال ataturk ابتدا میں اسلام پسند تھا اور اسلامی شاعر پر مکمل عمل کیا کرتا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اکثر وقت مسجد میں گزارتا اور یہاں تک کہ کبھی کبھار جمعے کا خطبہ بھی دیا کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ قوم کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھاتا رہتا تھا۔ فوج میں ترقی ملنے کے بعد اس کے کئی کارنامے ایسے تھے جن کی وجہ سے وہ لیڈر بن گیا۔ ان کارناموں میں سب سے نمایاں چناق قلعے پر ہونے والے حملے کو روکنا تھا، کیونکہ اگر چناق قلعے پر قبضہ ہو جاتا تو استنبول بھی ہاتھ سے نکل جاتا۔ بعد ازاں ataturk نے یونان کے حملوں کو بھی بسپا کیا۔ اتحادی افواج جنہوں نے ایک مرتبہ یہ عہد کیا تھا کہ ہم شام کی چائے استنبول میں پیئیں گے، ataturk نے اپنی قیادت میں ان کو ایسی شکست فاش دی کہ انہیں بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ترکی کا سیکولر طبقہ اور اسلام پسند طبقہ آج بھی ataturk کو اپنا ہیرو مانتا ہے۔ مگر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ ataturk نے اسلام کا لبادہ اتار پھینکا، شراب پینے لگا، نائٹ کلبوں میں وقت گزارنے لگا۔ اب جو لوگ اسے اپنا آئیڈل بنائے بیٹھے تھے وہ کشمکش میں تھے کہ کیا کریں، لیکن ان لوگوں کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ خلافت ختم ہو چکی تھی اور ataturk کے نظام کو ختم کرنا اور دوبارہ تحریک چلانا ایک انتہائی مشکل اور دیر پا کام تھا۔ البتہ سیکولر طبقہ اس معاملے میں خوش تھا کیونکہ وہ خلافت عثمانیہ کی پابندیوں سے نالاں تھے اور یورپ جیسی آزادی اور فحاشی اپنے ملک میں چاہتے تھے جو کہ ان کو میسر ہو گئی، مگر ماضی کی
یادگار فتوحات زمین میں دفن ہو گئیں اور ترک قوم کا رعب و دبدبا بھی آہستہ آہستہ مٹی تلے دفن ہو گیا، اور اسلام تو ترکوں سے ایسا ختم ہوا کہ دیکھنے والا یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس قوم نے 6 صدیوں تک ایک اسلامی سلطنت کو چلایا۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری رائے کے مطابق اگر خلافت کے خاتمے سے قبل مصطفی کمال اتاترک کے کیے گئے اقدامات کو دیکھا جائے، یعنی عالمی طاقتوں کی مشترکہ اتحادی افواج سے جنگ کرنا اور انہیں موجودہ ترکی سے باہر نکال پھینکنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مصطفی کمال اتاترک کے ہیرو بننے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اگر خلافت کا خاتمہ اور اس مصطفی کمال اتاترک کے ان اقدامات کو دیکھا جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصطفی کمال اتاترک کے یہ تمام اقدامات انتہائی ناقابل قبول ہیں، اور یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو کہ اسے ایک غدار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن ترک عوام کی ایک اکثریت آج بھی اسے اپنا ہیرو مانتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے عالمی طاقتوں سے کیے گئے جنگیں اور اسی طرح اپنے موجودہ ترکی کی حفاظت کرنا شامل ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ترک صدر رجب طیب ایردوان بھی مصطفی کمال کے لیے اتاترک کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ انہیں ہمیشہ اپنی تقاریر میں مصطفی کمال غازی کے نام سے پکارتے ہیں۔ طیب ایردوان کہتے ہیں کہ میں اس مصطفی کمال اتاترک کو جانتا ہوں جو کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے پہلے جس نے عالمی اتحادی افواج کو موجودہ ترکی سے باہر نکال پھینکا، جس مصطفی کمال اتاترک نے اسلامی شاعر پر پابندی لگائی اور خلافت کا خاتمہ کیا اور ترکی سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، میں ایسے مصطفی کمال کو نہیں جانتا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج کی آپ نے ویڈیو دیکھی، اپنے خیالات سے اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز سے آپ تمام حضرات مستفید ہوتے رہیں، اور ہماری ویب سائٹ اردو بولو کا لازمی وزٹ کریں تاکہ سلطان عبدالحمید، فرنٹا مصطفیٰ، بورو اور نئی آنے والی سیریز سیودہ کشن آپ بآسانی دیکھ